الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم. قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، دین کی بات عظمت و احترام سے سننے والی ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گزشتہ جمعہ میں بھی کچھ باتیں اسی آیت مبارکہ کی روشنی میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کی تھی. اس جمعہ میں بھی اسی آیت مبارکہ کی روشنی میں مزید کچھ باتیں آپ احباب کی خدمت میں عرض کرنے کا ارادہ ہے. میں نے آپ حضرات کو بتایا تھا کہ اس آیت میں اللہ نے دو مضامین بیان فرمائے ہیں. پہلا مضمون انسان کو اپنے گھر والوں کی اور اپنی اولاد کی فکر کرنے کی تلقین کی گئی تھی، اور ان کو بتایا گیا تھا کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اور اپنے بچوں کو جہنم سے بچاؤ. ان کی فکر کرو، ان کی نگرانی کرو، ان کی تربیت کرو. اس مضمون سے متعلق گزشتہ جمعہ میں کچھ باتیں عرض کی گئی تھی. اب آیت کے دوسرے حصے میں اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرا مضمون بیان فرمایا ہے. وہ دوسرا مضمون قیامت کے ایک حال سے متعلق ہے جس کو علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں بیان فرمایا ہے. وہ مضمون بڑا اہم ہے اور ہر مسلمان کو چونکانے والا، غور و فکر کی دعوت دینے والا. اگر مسلمان اس مضمون کو سمجھ جائیں اور اس پر غور و فکر کر لیں اور اس پر عمل کا پختہ عزم و ارادہ کرے تو زندگیوں میں ایک انقلاب برپا ہوگا. علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جہنم پر ایک پل بچھائیں گے جس کو پل صراط کہتے ہیں. اس پل کے بارے میں حدیث مبارکہ میں یہ تفصیل آتی ہے کہ وہ بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز ہوگا، اور اس پل کی جو لمبائی ہوگی، مسافت، وہ تقریباً 1500 سال کے سفر پر مشتمل ہوگی. یہ جو حدیث پاک کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں بتائی ہیں،
ہو سکتا ہے کہ پچھلے زمانے میں جو لوگ گزرے ہیں انہوں نے ایمان و یقین تو لا لیا ہوگا، لیکن پریکٹیکل طور پر ان باتوں کو سمجھنا ان حضرات کے لیے اتنا آسان نہیں رہا ہوگا جس قدر آسان موجودہ زمانے میں۔ آج ہم لوگ مختلف ہائی ویز پر بنی ہوئی جو سڑکیں ہیں، ان سڑکوں کو دیکھتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے، اور یہ 1500 سال کا جو سفر ہوگا پھر اس کی تفصیل بھی بیان کی گئی۔ 500 سالہ جو سفر ہوگا وہ چڑھاؤ پر ہوگا، پھر 500 سال کا جو سفر ہوگا وہ ڈھلان کی طرف ہوگا، اور 500 سالہ جو سفر کی مسافت ہوگی وہ برابر لیول پر ہوگی۔ اب اس پل صراط پر کون کون آئیں گے؟ آدم علیہ السلام سے لے کر صبح قیامت تک اس دنیا میں جتنے انسان آئے ان تمام کو اس پل صراط پر آنا ہوگا۔ جتنے مشرکین ہیں، جتنے کافر ہیں، جتنے یہودی ہیں، جتنے نصرانی ہیں، اور جتنے بدھ مذہب سے تعلق رکھنے والے اور جتنے کمیونسٹ، دنیا میں جس کسی مذہب اور باطل نظریے سے تعلق رکھنے والے، خدا کو ماننے والے، سب کے سب اس پل پر آئیں گے۔ اور دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہوگا کہ جس کو اس پل سے بچنا ہوگا۔ انبیاء کو بھی گزرنا ہوگا، تمام انسانوں کو بھی آنا ہوگا۔ اب جتنے مشرک ہیں، کافر ہیں، کمیونسٹ ہیں، باطل مذہب اور عقیدوں سے تعلق رکھنے والے، وہ تمام کے تمام تو اس پل پر پہلا قدم رکھتے ہی کٹ کر جہنم میں گریں گے۔ اب بچیں گے فقط مسلمان۔ اب مسلمانوں کے اندر بھی دو قسم کے لوگ ہیں۔ مسلمانوں کے اندر کچھ لوگ وہ ہیں جو ہر اعتبار سے کامل اور مکمل ہوں گے، اور کچھ افراد وہ ہوں گے مسلمانوں میں جو اپنے ایمان، یقین، اعمال کے اعتبار سے کمزور ہوں گے۔ اب جو زبردست قسم کے لوگ ہوں گے ایمان کے، عقیدے کے اور اعمال کے لحاظ سے، اللہ تعالیٰ اس راستے کو ان کے لیے بجلی کی طرح پار کروا دے گا۔ اب جو گنہگار قسم کے لوگ ہوں گے ان کے لیے اللہ رب العزت مشقت رکھے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے فرمایا، وہ جو راستہ ہے پل صراط کا، اللہ تعالیٰ اس راستے پر 7 چیک پوائنٹ قائم کریں گے۔ اب وہ چیک پوائنٹ کی کیفیت کیا ہو سکتی ہے اس کا تصور ہو سکتا ہے کہ پچھلے زمانے میں نہ ہو، لیکن موجودہ دور کے اندر ٹول ٹیکس کا جو نظام ہے ہائی ویز پر، کہ ہر تھوڑی دور جانے کے بعد ایک ٹیکس کے لیے آپ کو روک دیا جاتا ہے۔ اب وہاں پر جس بندے کے پاس پیسے ہوں گے، یا کارڈ میں پیسے ہوں گے، یا جیب میں پیسے ہوں گے، اس کو آگے بڑھنے دیا جاتا ہے، اور جس بندے کے پاس نہ کارڈ میں پیسے ہو نہ جیب میں پیسے ہو، وہ پہلی صف میں جانے کے باوجود بھی اس کو پوری گاڑیوں کو اور پوری ٹریفک کے نظام کو درہم برہم کرتے ہوئے اس کو پیچھے کیا جاتا ہے۔ وہ لوگ اتنے بدبخت اور شقی القلب ہیں، ان کو ذرا بھی احساس نہیں ہوتا کہ پچھلے جو لوگ ہیں ان کو کتنی تکلیف ہوگی اور لوگوں کا وقت کتنا ضائع ہوگا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کی اس آیت میں بھی اسی کو فرمایا، وقودها الناس والحجارہ، لوگوں جہنم کی جو آگ اللہ تعالیٰ نے جلا رکھی ہے، اس آگ کو تم دنیا کی آگ کی طرح معمولی نہ سمجھو۔ دنیا کے اندر جو آگ ہوتی ہے وہ لکڑیوں سے جلا کرتی ہے، کاغذوں کی مدد سے جلا کرتی ہے۔ لکڑیاں کچی ہوں اور آگ نہ پکڑتی ہو تو پھر اس پر پٹرول اور گیس تیل ڈالا جاتا ہے، لیکن جو جہنم کی آگ اللہ تعالیٰ نے سلگا رکھی ہے،
اس آگ کو سلگانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو سامان تیار کر رکھا ہے، وقودها الناس والحجارہ، اللہ جہنم کی آگ کو دہکائیں گے انسانوں کو ڈال کر، پتھروں کو ڈال کر، بڑی بڑی چٹانوں کو ڈال کر اللہ تعالیٰ انسانوں سے جہنم کی آگ کو دہکائیں گے۔ قرآن پاک کے اندر ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے اسی مضمون کو بیان فرمایا۔ کتابوں میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک معصوم سا بچہ جب قرآن کی اس آیت کو سنا تو وہ زار و خطار رونے لگا۔ استاد اور ماں باپ نے اس کو بڑا سمجھایا، بڑا پوچھا کہ بیٹا روتا کیوں ہے؟ بچہ سنبھل نہیں رہا تھا، اپنے جذبات کو قابو نہیں کر پا رہا تھا، لیکن بہت دیر کے بعد جب اس کے جذبات و احساسات قابو میں آئے اور بچے کی کچھ طبیعت سمجھی، اس کو پوچھا گیا کہ بیٹا کیا کوئی تکلیف تھی؟ کیا تمہیں کسی نے ڈانٹا تھا؟ کیوں اتنا رو رہے تھے؟ تو اس بچے نے کہا کہ میں نے اللہ کی یہ آیت سنی، وقودها الناس والحجارہ، تو مجھ پر لرزہ طاری ہوا کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ لوگوں جہنم کی آگ سے ڈرو اور بچو جس کا ایندھن پتھر اور انسان ہوں گے۔ تو بچہ کہنے لگا کہ میں اپنے گھر میں اپنی ماں کو دیکھتا ہوں کہ جب وہ چولہا سلگانے کے لیے بیٹھتی ہے، آج تو اسٹوو کا زمانہ آ گیا، اب جو نوجوان لوگ ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ ان کے اپنے بچپن میں 8-10 سال کی عمر تک گھروں میں جو چولہے تھے وہ بھوسوں کے ہوا کرتے تھے اور لکڑیوں پر کھانا بنا کرتا تھا، اور جب ماں چولہا جلانے کے لیے بیٹھتی تھی اس بھوسے کے اندر تو سب سے پہلے آگ سلگانے کے لیے چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کو رکھا کرتی تھی تاکہ آگ چھوٹی لکڑیوں کو پکڑ لے اچھی طرح، تو پھر بڑی لکڑیوں کو رکھا جاتا ہے۔ وہ بچہ کہنے لگا کہ مجھے ڈر اور خدشہ پیدا ہوا کہ اللہ نے کہا کہ جہنم کی آگ کو ہم انسان اور ایندھن سے دہکائیں گے، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ میرا مالک اس جہنم کی آگ کو تیز کرنے اور دہکانے کے لیے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی داخل نہ کریں۔ اللہ کی رحمت ہو ایسے گھرانوں پر، اتنے چھوٹے چھوٹے بچے قرآن کے مضامین کا یہ تأثر ان کی زندگیوں پر مرتب ہوا کرتا تھا۔ اللہ وہ احساس، اس کا تھوڑا سا حصہ مجھ جیسے گنہگاروں کو بھی اپنے کرم سے عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر فرمایا، جہنم کی جو آگ ہوگی وہ جنت دنیا کی آگ کے مقابلے میں 70 گنا تیز اور سخت ہوگی، اور اس آگ پر اللہ تعالیٰ جن فرشتوں کی ڈیوٹیاں مقرر کریں گے ان کی صفات قرآن میں بیان کی گئی، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، وہ ایسے فرشتے ہوں گے جو مزاج کے اعتبار سے بڑے سخت اور بے رحم ہوں گے، لوگوں کے چیخنے کا، چلانے کا، تڑپنے کا، پھڑکنے کا، آہ و زاری کا ان پر ذرا بھی مطلق اثر نہیں ہوگا، تندخو ہوں گے، مزاج کے اعتبار سے، چہرے کے اعتبار سے بھی بڑے بھیانک ترین ہوں گے، کہ جس طرح ہائی ویز پر ٹول ٹیکس کا نظام قائم کیا گیا ہے، اسی طرح پلسرات کے اس راستے پر اللہ تعالیٰ 7 چیک پوسٹ قائم کریں گے، اور ان چیک پوسٹوں پر یہی سخت مزاج والے فرشتے موجود ہوں گے۔ پہلے مرحلے پر اللہ تعالیٰ جو چیک پوسٹ قائم کریں گے وہ چیک پوسٹ ایمان کی آزمائش سے متعلق ہوگا، ایمان کی جانچ پڑتال سے متعلق ہوگا۔ کس بندے نے دنیا میں اللہ رسول پر ایمان لایا تھا، کس بندے کی شہادت صحیح تھی، کس بندے کی شہادت صحیح نہیں تھی، کس بندے کا عقیدہ اور یقین اللہ اور اس کے رسول پر اور جن چیزوں سے متعلق خدا اور اس کے رسول نے بتایا تھا اس کے مطابق تھا، اور کن لوگوں کے عقیدے قرآن و حدیث کی تعلیمات کے خلاف تھے۔
اب جن مسلمانوں کے یقین اور عقیدے اور شہادتیں صحیح اور مضبوط ہوں گی، ان مسلمانوں کو آگے بڑھنے دیا جائے گا۔ جن مسلمانوں کی شہادتیں کمزور تھیں، سچی نہیں تھی، منافقانہ تھی، جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر اللہ تعالیٰ نے نمونے کے طور پر دکھلایا کہ اس قسم کے لوگ زمانے کے ہر طبقے میں، ہر حصے میں، ہر وقت موجود رہیں گے۔ کیا ان کا ایمان سچا تھا؟ منافق کہتے تھے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ جب منافقین کی مسلمانوں سے ملاقات ہوتی تھی، صحابہ سے تو کہتے تھے ہم بھی اللہ والے ہیں، ہم بھی رسول والے ہیں، ہم بھی تمہاری طرح ہیں، تمہارا جس طرح کا کلمہ ہے، تمہارا جو یقین اور عقیدہ ہے، ٹھیک ہمارا یقین عقیدہ بھی اسی طرح ہے۔ حتیٰ کہ نبی کے زمانے میں کسی منافق کو تک کو یہ جرأت نہیں ہوتی تھی کہ وہ جماعت کی نماز سے پیچھے رہ جائے۔ تمام کے تمام منافق مسلمانوں ہی کی طرح صف اولیٰ کا اہتمام کرتے تھے، تکبیر تحریمہ کا، اور دین اسلام نے اپنے ماننے والوں کے لیے جتنے ارکان اور اعمال رکھے ہیں وہ سب کا وہ لحاظ رکھتے تھے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ۔ نبی کی مجلس سے اٹھنے کے بعد وہ منافق جب اپنے دوستوں کے پاس جاتے تھے، اپنے سرداروں کے پاس جاتے تھے، اور وہ ان کو دیکھ کر کہتے تھے کہ بھائی تو بڑا سچا مسلمان بنا پھر رہا ہے، تو وہ کہتا تھا کہ قالوا انا معکم، ارے میرے بارے میں چنتا کرنے کی اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں تو تمہاری ہی طرح ہوں۔ پھر وہ کہتے کہ ارے تو ہر وقت نماز کو جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتا ہے، تو کہتے تھے کہ انما نحن مستہزئون، ہم خدا اور رسول کو نعوذ باللہ الو بنانے کی کوشش کرتے ہیں، دھوکہ دینے کی، تاکہ ہم اس مقصد سے بیٹھتے ہیں کہ اللہ کے نبی یا صحابہ ہم سے متعلق کس قسم کی گفتگو کرتے ہیں تاکہ اس بات کو سنیں اور ان باتوں کو سن کر ان کا پلان تم لوگوں کے سامنے پیش کریں، اس لیے ہم ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ قرآن میں آگے اللہ نے فرمایا اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، یہ بے وقوف خدا اور رسول اور مسلمانوں کو کیا الو بنائیں گے، ان کو کیا دھوکہ دیں گے، یہ در حقیقت اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کا تماشا بنا رہا ہے، اللہ ان کا مذاق اڑا رہا ہے۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور اللہ تعالیٰ ان کو اس گمراہی کے میں، ضلالت میں، ان تاریکیوں میں اللہ گھسیٹتے ہوئے نیچے سے نیچے بد سے بدتر ان کا حال بناتے جا رہے ہیں۔ یہ نبی کے دور میں منافقین تھے، تو اب مسلمانوں کے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 73 فرقے ہوں گے میری امت میں، صرف ایک فرقہ نجات پائے گا، باقی جو 72 فرقے ہوں گے خدا سب کو جہنم میں ڈالیں گے۔ اب دیکھیے مسلمانوں کے اندر کتنے فرقے ہیں، جتنے قادیانیہ ہیں، جتنی شکیلیت ہے، جتنے گوہر شاہی سے تعلق رکھنے والے، یہ سب کے سب ماننے والے مسلمان ہی ہیں۔ ان سب کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالیں، کیوں؟ بھلے ان کا نام مسلمان ہو، ان کا آدھار کارڈ مسلمان ہو، اور ان کو اسلامی طریقے پر کفن دیا جائے، ان کو جنازہ پڑھا جائے، ان کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے، لیکن یہ اللہ کے عقیدے میں مخلص نہیں تھے، رسول سے متعلق جو عقیدے تھے اس میں یہ مخلص نہیں تھے۔ جن کے عقیدوں میں بگاڑ ہوگا اس جگہ پر روک کر ان سب کو جہنم میں گرا دیا جائے گا۔ پھر کچھ دور آگے بڑھیں گے تو وہاں پر دوسرا چیک پوسٹ آئے گا، اس چیک پوسٹ پر جو جانچ پڑتال اور حساب و کتاب ہوگی وہ نماز سے متعلق ہوگی۔ آیا اس بندے کی نماز مکمل ہے کہ نہیں ہے؟ جن بندوں کی نماز کامل و مکمل ہوگی
ان کو کہا جائے گا کہ آپ آگے چلیے، بڑے عزت کے ساتھ، تکریم کے ساتھ، احترام کے ساتھ۔ اب جن بندوں کی نماز صحیح نہیں ہوگی، جو پڑھتے ہی نہیں ہوں گے، جو پڑھتے بھی ہوں گے تو سنت کے مطابق نماز نہیں ہوگی، ایسے تمام کے تمام لوگوں کو روک لیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں اسی سے متعلق فرمایا، اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامۃ الصلاۃ فإن صلحت صلح سائر عملہ وإن فسدت فسد سائر عملہ۔ لوگوں، قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے یہاں نماز کی پوچھ ہوگی۔ جس بندہ مومن کی نماز کامل ہوگی، مکمل ہوگی اور پوری ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کے باقی اور چیزوں کو درگزر کر دیں گے۔ لیکن جس بندے کی نماز کامل نہیں ہوگی، مکمل نہیں ہوگی، اس بندے کو پکڑ لیا جائے گا اور پھر اس کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ چنانچہ وہ تمام کے تمام مسلمان جن کی نمازیں ناقص تھی، ادھوری تھی، یا وہ پڑھتے ہی نہیں تھے، یا دن میں ایک آدھ پڑھ لیا کرتے تھے، کبھی 4-5 دن میں ایک پڑھ لیا کرتے تھے، یا کبھی ہفتے میں ایک پڑھ لیا کرتے تھے، کبھی مہینوں اور سالوں میں ایک آدھ مرتبہ پڑھ لیا کرتے تھے، ایسے تمام کے تمام لوگوں کو روک لیا جائے گا۔ تو اس بنا پر ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ نماز کی پابندی اور اہتمام کرے۔ کلمہ شہادت کے بعد ایمان کا اور اسلام کا اپنے ماننے والوں سے جس عبادت کا سب سے زیادہ مطالبہ ہے وہ نماز کا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز ایک ایسی چیز ہے جب یہ پوری کیفیت اور حقیقت کے ساتھ کسی مسلمان کی زندگی میں آتی ہے تو پھر مسلمان کی زندگی کو تبدیل اور چینج کر کے رکھتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے اس نماز کے متعلق فرمایا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ نماز انسان کو فحش اور بے حیائی کی تمام تر چیزوں سے روکتی ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ۔ نماز انسان کو ترتیب سکھاتی ہے۔ نماز انسان کے اندر ڈھنگ، نظم و ضبط کی کیفیت پیدا کرتی ہے۔ نماز انسان کی پوری زندگی کو سنوارتی اور سجاتی ہے۔ پچھلے زمانے کے اندر حال یہ ہوتا تھا، جب بچے گھر کے اندر دسترخوان لے کر آتے تھے، بچیاں، اور کبھی کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ بچیوں سے دسترخوان لانے میں کھانا، سالن، کچھ نہ کچھ، کبھی سالن چھلکتا ہے، کبھی کھانا گرتا ہے، کبھی کوئی پلیٹ کچھ چھوٹتی ہے۔ تو جب کبھی اس قسم کا معاملہ ہوتا تو اس گھر کے جو بڑے بزرگ ہوا کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ اس کی نماز کی توجہ صحیح ہونے کی ضرورت ہے۔ اگر اس کی نماز کے اندر توجہ صحیح ہو جائے تو اس کی زندگی کے باقی معاملات میں جو کمی اور کوتاہی ہے وہ سب کی سب ختم ہو جائے گی۔ اس لیے کہ نماز پڑھتے ہوئے دھیان ادھر ادھر بھٹکتا ہے۔ اب وہ سالن پکڑ کر تو لا رہی ہے، لیکن سالن چھلک رہا ہے، سالن گر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمل تو وہ کر رہا ہے لیکن توجہ اور دھیان کی کمی ہے۔ توجہ اور دھیان کی کیفیت اس کو حاصل ہو جائے تو پھر سالن نہیں چھلکتا۔ جس کام کو انسان توجہ سے کرتا ہے اس کام کے اندر غلطی کے امکانات نہیں کے برابر ہوتے ہیں۔ جہاں کہیں غلطیاں، کمی اور کوتاہیاں ہوتی ہیں وہ توجہ کی کمی کی بنیاد پر ہوتی ہیں۔ تو نماز ایسی عظیم چیز ہے، اس کا مطالبہ اسلام نے اپنے ماننے والوں سے کیا ہے۔ تمام بھائیوں کو، میری تمام ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں کو اس کا اہتمام وہ اپنے گھر میں کریں گی، اور مردوں کو مسجد کے اندر جہاں کہیں ان کو موقع میسر آئے وہاں پر ضرور اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اس لیے کہ پلصراط کے میدان میں جو دوسرا چیک پوسٹ ہوگا وہ اسی سے متعلق لگایا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک آپ کی خدمت میں رکھ کر اس کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کر کے اپنی آج کی گفتگو سمیٹتا ہوں۔ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ سے، بدترین چور وہ ہے جو نماز میں بھی چوری کرے۔
صحابہ کو بڑی حیرت ہوئی، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، پیسوں کی چوری یہ تو سمجھ میں آتی ہے، غلہ اور اناج کی چوری یہ تو سمجھ میں آتی ہے، نماز میں چوری کیسی؟ اور پھر نبی نے فرمایا کہ سب سے بدترین چوروں میں بھی وہ ہے جو نماز سے چوری کرے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، نماز میں چوری کیسے ہوئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا رکوع اچھا نہ ہو، جس کا سجدہ اچھا نہ ہو، یہ نماز کی چوری ہے۔ ایسے تمام کے تمام لوگوں کی نمازوں کو اللہ تعالیٰ کالے کپڑے میں لپیٹ کر منہ پر مار دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ جاؤ، ہمیں تمہارے نمازوں کی اور تمہاری عبادت کی کوئی ضرورت نہیں۔ علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ نماز میں 4 مواقع ایسے ہیں جن کی ادائیگی میں ہر مومن کو بڑا اہتمام کرنا پڑے گا، لیکن آپ دیکھیں کہ یہی وہ 4 مواقع ہیں جہاں اکثریت ہم عوام الناس کی غلطی کر جاتی ہے۔ سب سے پہلا رکوع ہے، دوسرا سجدہ ہے، تیسرا موقع قومہ ہے، اور چوتھا موقع قیام کا ہے، جلسے کا ہے۔ رکوع، سجدہ، قومہ اور جلسہ، یہ 4 موقع ہیں۔ ان 4 موقعوں پر ہوتا کیا ہے؟ رکوع دیکھیے، رکوع پورے اطمینان کے ساتھ کرنا چاہیے تاکہ انسان کی کمر اچھی طرح جھکے۔ یہیں رک کر عرض کر دوں کہ جو بہت بوڑھے ہو چکے ہیں اور ان کی عمر ان کو اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ وہ اپنی کمر کو مکمل طور پر جھکا سکے، ان کے لیے تو اللہ کی طرف سے معاف ہے۔ باقی جتنے لوگ ہیں ان کو تو جو رکوع کرنا چاہیے نماز کے اندر، پورا مکمل اطمینان کے ساتھ رکوع ہونا چاہیے۔ ہم رکوع میں جاتے بھی نہیں، آدھے رکوع سے ہی اٹھ جاتے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نماز کے اندر رکوع یہ فرض ہے، سجدہ یہ فرض ہے، اور سجدے کا حال بھی یہی ہے۔ کتنے مسلمان بھائی ایسے ہیں نماز کے اندر سجدہ 7 اعضاء کو زمین پر رکھنے سے ہوتا ہے، دونوں ہاتھ ہے، دونوں پیر ہے، اور ناک ہے، پھر پیشانی ہے۔ کتنے حضرات ہیں کہ سجدے میں جاتے ہیں، جانے کے بعد صرف اپنی پیشانی پر سجدہ کرتے ہیں، اور ان کی جو ناک ہوتی ہے وہ زمین پر لگتی ہی نہیں، اور دونوں ہاتھ یہ بالکل اپنے پہلوؤں سے علیحدہ ہونا چاہیے۔ یہ مردوں کا سجدہ ہوتا ہے۔ عورتوں کا جو سجدہ ہوتا ہے وہ سمٹ کر اور چمٹ کر ہوا کرتا ہے، جس میں دونوں ہاتھ ان کے جسم سے اور بغلوں سے بالکل لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب کتنے مرد حضرات ہیں ان کو پتہ ہی نہیں، اور جب سجدے کی کیفیت میں ہوتے ہیں تو تمام کے تمام انگلیوں پر ہونا چاہیے سجدہ، اور انگلیوں کا رخ قبلہ رخ ہونا چاہیے۔ یہ پوری کیفیت اور اہتمام کے ساتھ سجدہ ہونا چاہیے، لیکن ہم لوگ ہیں بس جاتے ہیں فٹ سے اٹھتے ہیں، جاتے ہیں فٹ سے اٹھتے ہیں۔ اب پھر یہ دونوں کے علاوہ تیسری چیز ہے، قومہ ہے۔ دونوں سجدوں کے درمیان کی جو اٹھک بیٹھک ہے، اور اسی طرح رکوع سے اٹھنے کے بعد کی جو اٹھک ہے، یہ دونوں چیزیں علماء نے لکھا ہے کہ واجب ہے۔ اگر کوئی مسلمان جان بوجھ کر ان دونوں معاملات میں جلدی کرتا ہے، اس کی نماز ہی نہیں ہوتی، اس کو اپنی نماز اثر نو ادا کرنا پڑتا ہے۔ ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ رکوع کر لیا، رکوع سے فوراً اٹھ گئے، پھر سجدے میں چلے گئے۔ یہ جو رکوع سے اٹھنے کی کیفیت ہے، اس کے اندر تعدیل یہ فرض ہے، واجب ہے کہ آدمی اطمینان کے ساتھ اتنی دیر ٹھہرے کہ کم از کم 1 مرتبہ تسبیح پڑھے۔ یہ کم از کم کا درجہ ہے، ورنہ نماز کے ہر رکن کے اندر کم از کم 3 مرتبہ جو تسبیح ہونی چاہیے وہ ہر موقع پر ہونی چاہیے۔ جب آپ نفل پڑھیں گے، سنت پڑھیں گے تو وہاں اس اطمینان کا لحاظ رکھیں، لیکن جب فرض نماز ادا ہو رہی ہو تو کم از کم 1 مرتبہ تو ہر کسی کو پڑھنا چاہیے۔
اور سنت نفل کے موقع پر اس سے زیادہ کا اہتمام کریں آپ۔ رکوع سے اٹھنے کے بعد جو تسبیح بتائی گئی ربنا لک الحمد، اگر نبی علیہ السلام نے اس موقع کی کچھ دعائیں بیان فرمائی، اگر کسی مسلمان کو وہ دعائیں یاد ہو تو بہت اچھی بات، یاد نہ ہو تو اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں، جب تک کم از کم رکوع سے اٹھنے کے بعد ربنا لک الحمد اطمینان سے کہہ کر سجدے میں جائیں۔ اگر دعائیں یاد ہو تو ایک مشہور دعا ہے حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، ربنا لک الحمد کے بعد پڑھنے کی دعا ہے حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ پھر اسی طرح سجدہ کر لیا، سجدے سے اٹھنے کے بعد کم از کم ایک تسبیح کی مقدار بیٹھنا فرض اور واجب ہے۔ جب تک آپ کی کمر صحیح نہیں ہوتی رکوع سے اٹھنے کے بعد اور سجدے سے اٹھنے کے بعد اس وقت تک بیٹھنا، ایسا اٹھتے بھی نہیں، آدھا بھی اٹھنے سے پہلے پھر دوسرے سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ اس کی وجہ سے جو نماز ہوتی ہے وہ ساری کی ساری نماز ضائع اور برباد ہو جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ مزید 2 موقع ہے نماز کے اندر جس کا اہتمام ہر مصلی کو ضرور کرنا چاہیے۔ ایک ہے تکبیر تحریمہ۔ تکبیر تحریمہ کے وقت ہوتا یہ ہے کہ امام اللہ اکبر کہتا ہے، امام کے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھنے کے 1-2 سیکنڈ کے بعد مصلیوں کو باندھنا چاہیے۔ اگر آپ اللہ اکبر امام نے ابھی وہ کہہ رہا ہے آپ خالی اٹھا کر فوراً باندھ لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے امام سے پہلے تکبیر تحریمہ باندھ لی، اب آپ کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ دوسرا موقع سلام پھیرنے کا ہے۔ امام پہلا سلام پھیرتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ابھی امام شروع ہی کرتا ہے کہ مصلی وعلیکم السلام، ختم۔ اگر آپ نے ایسا کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ امام سے پہلے نماز سے نکل گئے۔ آپ کو نماز سے جو نکالنے والا ہوتا ہے وہ امام ہوتا ہے، آپ امام کی اتباع میں نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ کی نماز کیسے ہوگی؟ یہ وہ شدید اور سنگین ترین غلطیاں ہیں جو اکثر ہم لوگوں سے نماز کے معاملے میں ہوا کرتی ہیں۔ تمام بزرگوں سے اور نوجوانوں سے گزارش ہے کہ اپنی نمازوں کی ترتیب صحیح بنانے کی فکر کریں۔ مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے ایک مختصر سا کتابچہ لکھا ہے، نماز کو سنت کے مطابق پڑھیے، اپنی نمازوں کو سنت کے مطابق کیجیے۔ اس میں پوری تکبیر تحریمہ سے لے کر نماز کے ختم تک ایک ایک رکن کو، ایک ایک کیفیت کو کس طرح اور کس لحاظ سے ادا کرنا چاہیے۔ آپ حضرات وہ کتابیں آن لائن بھی آپ کو دستیاب ہیں، اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے جو زبان آپ کو آتی ہے اس زبان کے اندر اس کتاب کو لے کر اس کو پڑھیے۔ اگر آپ لوگوں کو نہیں آتا تو آپ کے بچوں کو بتائیے۔ اسی طرح خواتین سے متعلق عورتوں کی نماز کا طریقہ، یہ بھی مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کا سنت کی روشنی میں لکھا گیا ہے۔ عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنی نمازوں کو درست کرنے کے لیے اس کتابچے کو ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو پڑھیں، اور اس طرح اپنے نماز کے اندر جو کمی اور کوتاہیاں اور خامیاں ہیں اس کو درست کرنے کی فکر اور کوشش کریں۔ پل صراط پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو دوسرا چیک پوسٹ قائم کیا جائے گا وہ نماز سے متعلق ہوگا۔ جس بندہ مومن کی نماز کامل، مکمل اور صحیح ہوگی اس کو آگے بڑھنے کا موقع دیا جائے گا، اور جس کی نماز ناقص یا ادھوری ہوگی یا عجلت والی ہوگی ان مسلمانوں کو سزا دینے کے لیے جہنم میں گرا دیا جائے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ موت سے پہلے پہلے اللہ تعالی ہمیں اپنے عقیدوں کو اور اپنی نمازوں کو صحیح اور درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے 5 چیک پوسٹ کون سے ہیں اور وہاں پر اللہ کی جانب سے کن اعمال کی جانچ پڑتال ہوگی، اگلی جمعہ میں اس کی تفصیل آپ احباب کی خدمت میں عرض کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔